الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ و حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدرہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم ونحن علی ذالک ما قال من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ معزز سامعین و حاضرین، آئیے ہم اور آپ ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا ملجانا ماوانا محمد بارک وسلم۔ الصلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ موقع عنایت کیا کہ آج ہم اور آپ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا آنا قبول فرما لے اور ہمارا اور آپ کا بیٹھنا بھی قبول فرما لے اور نمازوں کا ادا کرنا بھی قبول فرما لے۔ بزرگوں اور دوستو، میں نے سورہ حج کی ایک آیت مبارکہ کے ٹکڑے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تعلق سے اپنے بندوں کی اصلاح فرمائی ہے۔ اب وہ اصلاح کیسی ہے؟ اگر ہم اور آپ سورہ حج کی آخری رکوع کی تلاوت کریں گے تو ہمیں یہ بات بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئے گی۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی کم عقلی کو بیان کیا اور اس کے بعد اپنی عظمت کو بیان کیا۔ انسان کم عقلہ کیسے ہے کہ انسان کچھ چیزوں کے بارے میں ایسا سوچتا ہے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے اور وہ اس کے حق میں بہتر ہے، جبکہ وہ جو کر رہا ہوتا ہے وہ صحیح بھی نہیں ہوتا اور اس کے حق میں بھی وہ بہتر نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، کیا بہتر نہیں ہے، اس کی سب سے بہتر سمجھ اللہ رب العزت کو ہے۔ اور اسی بات کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید ہم تک اور آپ تک پہنچایا کہ ہمارے لیے کون سا جانور کھانا بہتر ہے اور کون سا جانور کھانا بہتر نہیں ہے، ہمارے لیے کیا کھانا صحیح ہوگا، ہمارے لیے کیا کھانا صحیح نہیں ہوگا۔ جو صحیح نہیں تھا اللہ نے اسے حرام کہہ دیا، جو صحیح تھا اللہ نے اسے حلال کہہ دیا۔ اور جب سائنس نے اس تعلق سے جاننے کی، پرکھنے کی کوشش کی تو نتیجہ بھی یہی نکلا کہ نہیں، اللہ رب العزت نے جن چیزوں کے لیے حرام کہہ دیا ہے واقعی وہ انسانی جسم کے لیے حرام ہے، خراب ہے، بیکار ہے۔ انسانی عقل اس سوچ سے باہر ہے کہ وہ جو کر رہا ہے کیا وہ واقعی صحیح ہے، یہ سوچ سے باہر ہے۔ دیکھیے میں بہت چھوٹی سی مثال آپ لوگوں کو دیتا ہوں کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے، جس کو انگلش میں آپ کہہ رہے ہیں گول ہونا چاہیے، عربی میں کہہ لیں تو نصب العین ہونا چاہیے، ہندی میں کہہ لیں تو آدرش ہونا چاہیے۔ ہر انسان کی زندگی کا ایک مقصد، ایک نصب العین ہونا چاہیے۔ اگر وہ نصب العین اس کا صحیح ہے، اس کا گول صحیح ہے تو پھر واقعی وہ انسان ہے، اور اگر بے مقصد کے اس دنیا میں جی رہا ہے تو وہ صرف حیوان ہے، انسان نہیں ہے۔ حیوان کہتے ہیں جس کے اندر جان ہے، بولنے کی، چلنے کی، سننے کی، دیکھنے کی صلاحیت ہے، اس کو حیوان کہتے ہیں۔ لیکن انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر ان تمام چیزوں کے ساتھ، یعنی بولنے، دیکھنے، سننے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سمجھنے کی بھی طاقت ہے، وہ انسان کہلاتا ہے جس کے اندر سمجھنے کی طاقت ہے۔ تو جس کے اندر سمجھ ہوگی وہ اس بات کو بہتر طریقے سے جانے گا کہ ایک مقصد ہونا چاہیے۔ بے مقصد کے اگر وہ جی رہا ہے تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ جانور بھی بغیر مقصد کے جیتا ہے، انسان بھی اگر بغیر مقصد کے جینے لگ جائے تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اب آپ سے ہم پوچھیں کہ بھئی
آپ کا نصب العین کیا ہے؟ آپ کا نصب العین کیا ہے؟ تو آپ کہیے گا بھئی ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس دولت آ جائے، ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ مال آ جائے، اور اس کے لیے ہم اور آپ صبح و شام محنت بھی کر رہے ہیں، کوششیں بھی کر رہے ہیں، اور ایسی محنت، ایسی کوشش کہ زیادہ سے زیادہ ملاوٹ سے ہم اور آپ کام لے رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہم چیزوں میں ملاوٹیں کر رہے ہیں کہ کم قیمت والی چیز ملا کر کے ہم اس چیز کو اس کی اصلیت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ قیمت پر بیچ پائیں گے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں نا بھائی کہ آج کل لال مرچ کے پاؤڈر میں انسان اینٹیں کو پیس کر کے ملاتا ہے، گھی کے اندر ایسے ایسے کیمیکل ملائے جاتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں صاحب۔ حد تو یہ ہے کہ ہم سب اچھی طریقے سے اس بات کو جان رہے ہیں کہ ایک غریب انسان یا ایک غریب عورت جس کا شوہر بیمار ہے اور وہ بیچاری دن بھر کسی کے ہاں برتن مانجتی ہے، اور اسے جب شام کو کچھ ملتا ہے تو وہ اس پیسے کو لے کر کے دوا خریدنے جاتی ہے، اور وہ دوا خرید کر گھر لا رہی ہے، اور اپنے شوہر کو جب وہ کیپسول دے رہی ہے تو اسے اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس کے اندر واقعی دوا ہی ہے یا پھر اس کے اندر کسی نے پاؤڈر یا آٹا یا میدا ڈال دیا ہے۔ لیکن اسی دنیا کے لوگ کیپسول میں پاؤڈر، آٹا اور میدا ڈال کر کے بیچتے ہیں، کس لیے؟ دولت آ جائے۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر مقصد دولت کا حاصل کرنا ہے تو آپ سمجھیے کہ انسان یہ تو سوچ رہا ہے کہ بھئی ہم ملاوٹیں کر کر، ہم غلط چیزوں کو بیچ کر کے دولت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ذرا ایمانداری سے جواب دیجئے گا اس کا یہ مقصد اس کے لیے بہتر ہے یا اس کا یہ مقصد اس کے لیے جہنم میں جانے کا سبب ہے؟ معاف کیجئے گا بزرگوں، شاید میری یہ بات بری لگے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج 99% لوگ اسی مقصد کے تحت اس دنیا میں جی رہے ہیں کہ ہمارے پاس دولت کی کثرت ہو، ہمارے پاس شہرت ہو، ہمارے پاس عہدہ ہو، ہم حاکم بن کر اس دنیا میں رہیں۔ آج دیکھیے پوری دنیا شرمسار ہے مسلمان حاکموں کی وجہ کر، ساری دنیا کے مسلمان شرمسار ہیں اس بات کو لے کر کہ آج ملک عرب کے کچھ حاکموں نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا، یہ معاہدہ امریکہ کے ذریعے کرایا گیا، معاہدہ ہوا، تالیاں بجائی گئیں کہ بھئی ملک عرب کے بہت سارے ایسے بادشاہ ہیں جو آج اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کر چکے ہیں، اور اس معاہدہ کے اندر جتنی ساری باتیں کہی گئی تھیں ان ساری باتوں کو سننے اور پڑھنے کے بعد یہی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ مقصد صرف اتنا ہے کہ اسرائیل کو مضبوط ترین حاکم بنانا، اسرائیل کے طاقت کے آگے گھٹنا ٹیکنا، یہ اصل مقصد ہے۔ اگر آپ کو میری یہ بات مذاق لگتی ہو تو آپ کل کا اخبار اٹھا کر کے پڑھیے، آپ کل کی نیوز پڑھیے کہ اسرائیل نے ملک شام پر حملہ کیا، 23 سے زیادہ لوگ مارے گئے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ گھائل ہیں۔ یہ مارے جانے والے لوگ کون ہیں؟ کون ہیں یہ؟ کیا یہ کوئی جانور ہیں یا انسان ہیں؟ اور انسان میں بھی کیا یہ غیر مسلم ہے یا مسلمان ہے؟ آپ ذرا سا نتیجہ نکالیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ملک شام کا خطہ وہ خطہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دعا فرمائی تھی، اور تمام لوگ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ ایک حدیث کے مطابق جس کا مفہوم یہ ہے کہ 70,000 سے زیادہ انبیاء کرام ملک شام میں مدفون ہیں۔ یہ ایسی پاکیزہ جگہ ہے بزرگوں اور دوستوں۔ آج ملک شام پر اسرائیل جیسا ظالم اور جابر ملک بمباری کر رہا ہے اور مسلمان حاکم تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے، لوگ حکومت کے لیے اپنا ضمیر بیچ چکے ہیں۔ اگر کسی کا مقصد صرف حکومت کرنا ہے تو آپ دیکھیے ایک حاکم وہ بھی ہے جو اس طریقے سے مسلمانوں کی بربادی چاہ رہا ہے اور اس پر تالیاں بجا رہا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ مقصد ہے تو کیا اس مقصد کے ذریعے وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ میں نے 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔
ایک مال و دولت کی مثال اور ایک حکومت کی مثال۔ اس طریقے سے آپ جتنی بھی مثالیں لے لیجئے، آج ہمارا اور آپ کا جو مقصد ہے، اگر واقعی یہ مقصد ہے تو ہمارے لیے یہ بہتر مقصد نہیں ہے۔ مال و دولت کو جمع کرنا اگر یہ مقصد ہے تو بیکار ہے یہ، حکومت مقصد ہے تو بیکار ہے یہ، شہرت مقصد ہے تو بیکار ہے یہ، کیونکہ انسان جب ان چیزوں کو مقصد بنا کر کے جیتا ہے تو پھر وہ لوگوں کے اوپر ظلم اور جبر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دولت کمانے کے چکر میں انسان غلط سلط چیزیں زہر بیچنے لگتا ہے، حکومت پانے کے چکر میں انسان بے گناہوں کے خون کو بہانے لگتا ہے۔ اگر یہی سب ہمارا مقصد ہے تو نتیجہ نکال لیں کہ ہم اس مقصد کے تحت بہتر انسان بن سکتے ہیں یا پھر بہتر مسلمان بن سکتے ہیں؟ جواب یہ ہوگا کہ ہم بہتر انسان ہی نہیں بن سکتے ان مقصد کو پا کر، تو بہتر مسلمان ہونا تو بہت بڑی چیز ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ان باتوں کے بعد میں آپ کو اصل بات کی طرف لانا چاہتا ہوں، اور وہ اصل بات بہت غور کرنے کی ہے، بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، میں نے انسان کو اور جنات کو پیدا کیا ہے، کس لیے؟ اپنی بندگی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ بندگی کو اگر سادے سادے لفظ میں کہا جائے تو اپنی نوکری کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر نوکری کو سمجھنا ہے تو ایک نوکر سے پوچھو، ایک نوکر سے جانو کہ ایک نوکر کے کاندھے پر کیا کیا ذمہ داری ہے، وہ ایک لائن میں جواب دے گا۔ ایک نوکر کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کا آقا جو کہتا ہے اس کی بات مان لی جائے، وہ اپنے آقا کے کہے ہوئے پر چلے۔ اگر ہم انسانوں نے اللہ کو اپنا معبود مانا ہے اور خود کو اگر بندہ مانا ہے، خود کو اگر عبدیت کے ساتھ ہم نے سرفراز کیا ہے، آراستہ و پیراستہ کیا ہے، تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہوگا کہ ہم وہ نوکر ہیں کہ ہمیں صرف اللہ کی بات ماننی ہوگی، ہمیں صرف اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہوگا، ہمیں جو اللہ رب العزت نے کرنے کو کہا ہے ہمیں وہی کرنا ہوگا۔ اللہ نے جس مقصد کی طرف ہمیں لایا ہے ہمیں اسی مقصد کے طرف آنا ہوگا، تب ہم اصل مقصد کو پا سکتے ہیں۔ وگرنہ اگر اپنی سوچ سے ہم مقصد کو تلاشنے لگ جائیں تو ہمارے لیے صرف اور صرف وہ جہنم میں لے جانے کا راستہ ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ہمارا اور آپ کا نصب العین مال و دولت کا جمع کرنا نہیں ہے، حکومت کرنا نہیں ہے، شہرت کا حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا اور آپ کا نصب العین ہے حقوق العباد اور حقوق اللہ۔ جو اللہ کا حق ہے اسے ادا کرنا اور جو بندوں کا حق ہے اسے ادا کرنا۔ اگر ہم یہ دو چیز کرتے ہیں تو ہم اپنے مقصد کو پا لیتے ہیں۔ اگر ان دونوں چیزوں میں سے کسی بھی چیز کو چھوڑتے ہیں تو بالیقین ہم اس مقصد کو نہیں پا سکتے، اس مقصد کو نہیں حاصل کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بہتر سوچ اور بہتر سمجھ عطا فرمائے۔ دیکھیے ہمارا اور آپ کا ذہن، ہماری عقل کتنی کمزور ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو مخاطب کرتے ہوئے سورہ حج کی آخری رکوع پڑھیے، فرمایا، اے انسانوں، تم نے جسے خدا بنایا ہے ذرا اس سے کہو کہ وہ ایک مکھی بنا دے، ذرا اس سے کہو کہ وہ ایک کیا بنا دے؟ مکھی بنا دے۔ اگر وہ خدا ہے، وہ پاورفل ہے، تو اس سے کہو نا کہ ایک مکھی بنا دے۔ چلو یہ تو اس کے لیے ناممکن بات ہے۔ ایک مکھی تمہارے برتن پر بیٹھتی ہے اور تمہارے اناج میں سے کچھ توڑ کر لے جاتی ہے جو تمہیں دکھتا بھی نہیں ہے۔ ذرا اپنے اس خدا سے کہو وہ جو لے کر جا رہی ہے وہ واپس لا کر تمہارے پلیٹ میں رکھ دے۔ میری بات سمجھ رہے؟ یہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ تم نے جسے خدا بنا رکھا ہے یہ اس کی حقیقت ہے کہ وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتا، اور ایک مکھی جو تمہارا لے کر جا رہی ہے اس سے کہو اپنے خدا سے جسے تم نے خدا بنا رکھا ہے کہ وہ اسے واپس چھین کر لا کر تمہیں دے دے۔ کیا وہ اس کام کے کرنے پر طاقت رکھتا ہے؟ تو حضرت انسان کہے گا نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی جواب جو حضرت ابراہیم کو دیا گیا تھا کہ ابراہیم یہ بت کیسے کسی کو توڑ سکتا ہے؟ یہ تو مٹی اور پتھر کا بنا ہوا ہے، یہ تو بے جان ہے، اس کے اندر اتنی طاقت کہاں کہ یہ کسی کو توڑ دے، نفع یا نقصان پہنچا سکے۔ تو اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ تمہاری عقل نے جسے خدا بنا رکھا ہے اس کی حقیقت تو یہ ہے۔
اور تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے تو اللہ کی قدر ہی نہ جانی جو اس کا حق ہے جاننے کا۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک وہ سب سے بڑی طاقت رکھنے والی ذات ہے، اللہ کی، وہ سب سے بڑی طاقت والا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اس طریقے سے جب آپ پوری آیتوں کو پڑھیں گے جو ایک رکوع کے اندر ہے، آپ کو پورا کا پورا مضمون سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ہم انسانوں کی عقل کے اوپر بات کرتے ہوئے ہمیں اصل مقصد کی طرف لایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے اسی سورہ حج کی آخری رکوع میں ایک سوال کا جواب دیا، جب کفار مکہ یہ سوال کرنے لگے کہ بشر کو اللہ نے کیوں نبی بنا دیا، بشر کو اللہ نے کیوں نبی بنا دیا، کسی اور کو بھی نبی بنا دیتا۔ کمال کی بات ہے، اگر فرشتے نبی ہوتے تو ہم لوگوں کی اصلاح کون کرتا؟ سوچئے تو، فرشتے کو دیکھا ہے آج تک آپ لوگوں نے؟ دیکھا ہے کبھی فرشتے کو؟ نہیں دیکھا ہے نا۔ اگر اللہ فرشتے کو نبی بنا دیتا تو ہم انسانوں کی اصلاح کون کرتا؟ نبی ہونے کے لیے اللہ رب العزت نے بشر بنایا، ایک نبی کا بشر ہونا لازم و ضروری ہے۔ اگر وہ بشر نہیں ہے تو وہ شادی کر کے کیسے دکھاتا، وہ نکاح کر کے کیسے دکھاتا، وہ کاروبار کر کے کیسے دکھاتا، وہ سیدھے راستے پر چل کر کیسے دکھاتا، وہ غلط چیزوں سے دور ہٹ کر کیسے دکھا سکتا تھا اگر وہ بشر نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوال کا بھی جواب دیا کہ بشر کو اللہ نے کیسے نبی بنا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے فرشتہ بنا دیتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے تمہیں انسانوں میں سے اسے پیغمبر بھی بنا دیتا ہے۔ اور یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ چاہتا ہے کہ اس بشر کے ذریعے، اس پیغمبر کے ذریعے اللہ تمہاری ہدایت کرے، اللہ تمہیں سیدھے راستے پر لے کر کے چلے۔ بزرگوں اور دوستو، ہم انسانوں کی عقل جن چیزوں کے بارے میں سمجھتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہماری عقل اس لائق نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کی حقیقت کو سمجھ سکے۔ ہماری عقل سرنڈر ہے کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ اور جب ہماری عقل سرنڈر کرتی ہے اللہ کے سامنے تو ایک ہی سوچ ڈیولپ ہوتی ہے کہ آؤ ہم اس کی کہی ہوئی باتوں پر چلیں جو اصل حقیقت کو جانتا ہے اور جو تمام چیزوں کا خالق ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تعلق سے فرمایا میں بہت زیادہ طاقتور ہوں، میں بہت زیادہ طاقتور ہوں، میں ہر چیز کو جانتا ہوں، میں ہر چیز کے بارے میں خبر رکھتا ہوں۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، سورہ ملک میں اللہ رب العزت نے فرمایا تم جو ہلکے بولتے ہو یا کس کے بولتے ہو میں تو ساری چیزوں کی خبر رکھتا ہوں، تم جو چھپ کر کے کرتے ہو یا تم جو اعلانیہ کرتے ہو میں ہر چیز کے بارے میں جانتا ہوں، کیونکہ میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں۔ آئیے اس اللہ سے پوچھتے ہیں اے رب ذوالجلال ہم انسانوں کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارا مقصد میری بندگی کرنا ہے۔ بندگی مطلب میری کہی ہوئی باتوں کو ماننا ہے، جو میں نے تمہیں کرنے کو کہا ہے وہ کرنا ہے، اور جن چیزوں سے میں نے تمہیں منع کیا ہے اس سے تمہیں رک جانا ہے۔ اب قرآن میں تلاشیے کہ اللہ نے کیا کرنے کو کہا ہے اور اللہ رب العزت نے کن چیزوں سے ہمیں اور آپ کو روکنے کو کہا ہے، کہ ہم کن چیزوں سے رکیں اور کن چیزوں کو کریں۔ بڑا افسوس آتا ہے مجھے یہ کہتے ہوئے، بزرگوں معاف کیجئے گا، میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ کی دل آزاری ہو، آپ کے دل میں تکلیف ہو، میں صرف اس بات کے لیے کہتا ہوں کہ ہم اور آپ اس معاملے میں اپنا محاسبہ کر لیں۔ پلیز ایک بار حساب اور کتاب کریں کہ آج مسلمان کہاں اور کس جگہ پر کھڑا ہے۔ کیا آپ کو سورہ جمعہ کی وہ آیت یاد نہیں ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب اذان دے دی جائے جمعہ کی تو تمہارے لیے ہر کاروبار حرام ہے، تم کوئی کاروبار نہیں کرو گے۔ یہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ تمہارے لیے کاروبار حرام ہے، اگر اذان دے دی گئی تو تم کاروبار نہیں کر سکتے، حرام ہے تمہارے لیے کاروبار کرنا، اور یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ لیکن آج تو ہم نے جمعہ کے وقت کو بھی بانٹ رکھا ہے کاروبار کے چکر میں۔ میرا مقصد میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کی دل آزاری کرنا، میرا مقصد فقط اتنا ہے کہ آپ ایک مرتبہ اپنا محاسبہ کر لیں، اپنا حساب اور کتاب لے لیں کہ ہم اور آپ اللہ کی کتنی بات ماننے والے لوگ ہیں۔
اذان ہوتی ہے، اذان کے وقت میں دو لوگ دکان میں ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں کہ بھئی اب تم بیٹھو، ہم آتے ہیں 1:15 بجے والی پڑھ کر کے، تو پھر تم 1:45 بجے والی جا کر کے پڑھ لینا، یہ ہمارا حساب ہے۔ آج ہم اس حساب سے جی رہے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، آپ حساب کریں، اپنا خود کا حساب کریں۔ مقصد کیا ہے آپ کا؟ آپ کس مقصد کے تحت ہیں اس دنیا میں؟ اگر اللہ کی بندگی کے لیے ہیں تو اللہ کا حکم ہے اذان ہو جائے تو کاروبار تمہیں نہیں کرنا ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ جمعہ کی نماز مکمل نہ ہو جائے۔ جب جمعہ کی نماز مکمل ہو جائے فانتشروا فی الارض، جاؤ کماؤ دھماؤ، اللہ نے تمہارے لیے زمین میں اپنی نعمتوں کو پھیلا دیا ہے۔ لیکن کیا ہم اور آپ اللہ کی اتنی چھوٹی سی بات پر بھی عمل کرتے ہیں؟ جی دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، بزرگوں چھوڑ دیجئے یہ دعویٰ کرنا۔ اس دعوے میں فقط جھوٹ شامل ہے، اس دعوے میں حقیقت نہیں ہے، اس دعوے میں صرف جھوٹ اور جھوٹ ہے۔ آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارا کیریکٹر کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے، ہمیں اور آپ کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو 2 مقصد دے کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے، ایک جو اللہ کا حق ہے اسے ادا کرنا، اور دوسرا جو بندوں کا حق ہے اسے ادا کرنا۔ 2 ہی مقصد نہ اللہ نے بیان کیا ہے قرآن میں۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق تو فقط اتنا ہے کیا کہ ہم اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اس کی بندگی کریں۔ اس نے ہمارے اوپر نماز فرض کی ہے، ہم نماز ادا کریں۔ روزہ فرض کیا ہے، ہم روزہ رکھ لیں۔ جو چیزیں اس نے ہم پر لازم کری ہیں ہم اس کو مان لیں، یہی اللہ کا حق ہے نا۔ لیکن کیا واقعی آپ اس حق کو ادا کرتے ہیں؟ اگر ادا کرتے ہیں تو آپ واقعی نصب العین کے حاصل کرنے والے ہیں، مقصد کے حاصل کرنے والے ہیں۔ اگر اس حق کو آپ ادا نہیں کرتے تو آپ میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں۔ بس آج یہ لیسن جو ہے نا میرا بہت کڑا لیسن ہے، لیکن یہ سبق اتنا امپورٹنٹ ہے کہ خدا کے واسطے تنہائی میں جا کر 10 منٹ کے لیے سوچئے گا، صرف 10 منٹ۔ آپ کو خود آپ کا دل جواب دے دے گا، آپ کی روح آپ کو جواب دے دے گی کہ ہمارا مقصد یہ ہونا تھا کہ ہم اللہ کی بات سنتے، اللہ نے جو ہم پر حق رکھا ہے اپنا ہم اسے ادا کرتے۔ صحیح بخاری کی وہ روایت جس کا مفہوم یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے، کیا پیاری حدیث ہے بھائی، کیا پیاری حدیث ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر اور بندوں کا حق کیا ہے اللہ پر؟ آقا کریم نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندہ صرف ایک اللہ کی پرستش کرے، اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے کر دے اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے بچ جائے۔ یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر۔ اور یا رسول اللہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ بندہ اگر حق ادا کر دے تو اللہ کا یہ حق ہے کہ اللہ اسے بندوں کو جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ ایسے بندوں کو جنت میں داخل فرما دے۔ 2 لائن میں آقا کریم نے بات ختم کرتی ہے۔ بزرگوں آؤ ہم عہد کریں اس معاملے میں کہ ہم اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ ہمارا بھی حق ادا کرے گا۔ اور اللہ کا حق یہ ہے کہ اس نے جن چیزوں کو کرنے کو کہا ہے ہم فقط وہی کرتے ہیں، اور جن چیزوں سے اس نے بچنے کو کہا ہے ہم اس سے بچ جاتے ہیں، اور ہم اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ ہم اللہ کا حق ادا کریں گے اور اللہ ہمارا حق ایسے ادا کرے گا کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ حقوق العباد، بندوں کا حق لازم ہے۔ بزرگوں میں گزشتہ کئی جمعہ سے اس تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، اور گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ایک انسان دوسرے انسان کے لیے سوچتا کیوں نہیں ہے؟ آج ایک انسان دوسرے انسان کے بارے میں اپنے دل میں نرمی کیوں نہیں پیدا کرتا؟ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا جس انسان کے دل میں انسان کے لیے نرمی نہیں ہے اس انسان کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ آپ کو کچھ سمجھ میں آتا ہے اس حدیث کا مطلب؟ کتنی بڑی بات میرے آقا نے کہی ہے، ذرا سا سوچئے اس کو، سمجھئے اس کو۔ اگر ہم اسے سوچتے اور سمجھتے تو اپنے پڑوسیوں کے لیے ہم گڈھے نہیں تیار کر رکھتے، اپنے بھائی کے ساتھ ہم دھوکہ دڑی نہیں کر سکتے، اپنے ماں باپ کو ہم تکلیف نہیں پہنچا سکتے اگر اس حدیث کا مفہوم ہم سمجھتے۔ یہ ہے حقوق العباد
جسے سمجھیے آقا کریم کے اس قول سے کہ حضور نے فرمایا جس کے دل میں انسانوں کے لیے نرمی نہیں ہے، بزرگوں نرمی نہیں ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، عمر ابن الخطاب، خطاب کے بیٹے عمر، جن کی وجہ کر دنیا نے اسلام کو دیکھا ہے، جن کی وجہ کر دنیا نے عدالت کو سمجھا ہے، وہ عمر اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ نے دیکھا کہ ایک چرواہا بکریوں کو چرا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ رک گئے اور آپ نے فرمایا میرے بھائی میں ابھی فلانی جگہ سے آ رہا ہوں، تم اپنے جانوروں کو لے کر اس چراگاہ میں چلے جاؤ، وہاں چرا دو، یہاں پر گھاس پھوس زیادہ نہیں ہے، تمہاری بکریاں بھوکی رہ جائیں گی۔ یہ آپ نے اس کو فرمایا اور اس کو فرمانے کے بعد پھر یہ فرمایا میرے بھائی یاد رکھنا اللہ رب العزت ان کے بارے میں تم سے سوال کرے گا، ان کے بارے میں تم سے سوال کرے گا۔ تو میرے دل نے یہ چاہا کہ اس سے پہلے کہ رب تم سے سوال کرے میں تمہیں صحیح چراگاہ کے بارے میں بتا دوں۔ یہ تھے مسلمان۔ نہیں سمجھ میں آئی یہ بات؟ نہیں سمجھ میں آئی یہ بات؟ ہائے ہائے نہیں سمجھ میں آئی یہ بات، کتنی بڑی بات ہے، نہیں سمجھ آئی یہ بات۔ یہ وہ لوگ تھے جو ایسی پرواہ کرتے تھے کہ آخرت میں اس بندے کے ساتھ کیا ہوگا۔ میرے نبی نے کہا ہے کہ اگر تم نے جانوروں کو بہتر چارہ نہیں دیا تو اللہ تم سے حساب لے لے گا۔ تو میں نے چاہا کہ تمہیں اس پریشانی سے باہر نکالوں اور تمہیں بہتر چراگاہ کے بارے میں بتا دوں جہاں اپنے جانوروں کو لے جاؤ اور شکم سیر ہو کر کے انہیں کھلاؤ، پیٹ بھر کر کے انہیں کھلاؤ، تاکہ اللہ تم سے حساب نہ لے اس بات کا۔ یہ ایسے لوگ تھے۔ اسوہ صحابہ میں یہ بات نقل کی جاتی ہے کہ کسی شخص نے حضرت عبداللہ سے ہی یہ سوال کیا کہ ہم لوگ تو گھوڑے پر بیٹھتے ہیں اور گھوڑے کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے اسے چابک مارتے ہیں، کیا اس بارے میں آپ نے آقا کریم سے کچھ سنا ہے؟ وہ جھوٹ بولنے والے لوگ نہیں تھے، چپ ہو گئے، کہا نہیں میں نے تو ایسا کچھ نہیں سنا۔ خیمے کے اندر سے خاتون آواز دیتی ہیں میں نے سنا ہے، میں نے سنا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا اللہ کی وہ مخلوق جو زمینوں پر تمہارے فائدے کے لیے بنائی گئی ہیں ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ وگرنہ اللہ تم سے حساب لے گا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یہ وہ لوگ تھے بزرگوں، یہ وہ لوگ تھے جو جانوروں کا حق ادا کرنے والے لوگ اور دوسروں کو جانوروں کے حق کے ادا کرنے کی تلقین دینے والے لوگ تھے، دوسروں کو نصیحت کرنے والے لوگ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے، اللہ ان سے نہ راضی ہوتا تو ہم جیسے لوگوں سے راضی ہوتا۔ جو ایک بیٹا ہو کر اپنے ماں باپ کا حق نہیں ادا کرتا اللہ اس سے راضی ہوگا۔ جو ایک ماں باپ ہو کر کے اپنے بچوں کا حق ادا نہیں کرتے اللہ ان سے راضی ہوگا۔ جو شوہر ہو کر بیوی کا حق ادا نہیں کرتا اللہ ان سے راضی ہوگا۔ جو بیوی ہو کر شوہر کا حق ادا نہیں کرتی اللہ ان سے راضی ہوگا۔ کس غلط فہمی میں آپ مبتلا ہیں؟ اللہ ان سے راضی تھا جو جانوروں کے حق کی ادائیگی خود بھی کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس بارے میں بتایا کرتے تھے۔ اللہ ان سے راضی تھا۔ اللہ نے انہی لوگوں کے لیے بتایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ اللہ بھی ان سے خوش ہے اور یہ اللہ سے راضی ہونے والے لوگ ہیں۔ بزرگوں اور دوستو، یہ ہے حقوق العباد اور ہمیں اور آپ کو اسی بات کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے۔ یاد رکھیے میری تمام باتوں کا نچوڑ ایک جگہ پر آ کر کے رکتا ہے۔ ہم اپنی عقل سے اگر سوچیں گے تو ہماری سوچ ناقص ہے، نامکمل ہے، کسی کام کی نہیں ہے۔ ہمیں وہی سوچنا ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں کرنے کو کہا ہے اور جن چیزوں سے ہمیں بچنے کو کہا ہے۔ اگر یہ سوچ ہماری آ گئی تو ہم پھر سمجھیں گے کہ جی ہاں اب ہمیں مقصد کا پتہ چل گیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی کہی ہوئی باتوں کو مان لینا، جو کرنے کا حکم ہے اس کو کرنا، جس سے بچنے کا حکم ہے اس سے رک جانا۔ اور اللہ نے دو حق بندوں پر رکھا ہے، ایک اپنا حق اور ایک اپنے ساتھ رہنے والے انسانوں کا حق، یا پھر جن سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ جانور ان کا بھی حق ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر مہربانیوں کی بارش فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔